الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اولی الناس بیوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا۔ قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور کے ساتھ رہے گا، اور حضور کے ساتھ وہی رہے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ دن میں کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت فرما لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 9، 10، 11 میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 9، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 10، اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں۔ آیت نمبر 11، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کامیابی حاصل کرنے والے وہ مومن ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ان کے وقتوں میں ان کے شرائط اور آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور فرائض و واجبات اور سنت و نوافل سب کی نگہبانی رکھتے ہیں۔ تو ہمیں نماز کس نیت سے پڑھنی چاہیے؟ تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ لذکری۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ فرمایا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو، تاکہ تم اس میں مجھے یاد کرو اور میری یاد میں اخلاص ہو اور میری رضا کے علاوہ کوئی دوسری غرض مقصود نہ ہو، اسی طرح اس میں ریا کا دخل نہ ہو۔ آیت کے آخری حصے میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم میری نماز قائم رکھو تاکہ میں تجھے اپنی رحمت سے یاد فرماؤں۔ اس آیت سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔ نمبر 2، نماز کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ عز و جل کی یاد کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے۔ اور نمبر تیسری بات جو معلوم ہوئی، نماز ادا کرنے والے بندے کو اللہ عز و جل اپنی رحمت کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ صحابی حضرت ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اسلام 5 چیزوں پر قائم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اس کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا، اور نمبر 4، حج کرنا، اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے
جس چیز کا حکم دیا گیا وہ نماز ہے، تو ہمیں بھی نماز کو اپنے تمام کام، کاروبار، کام کاج، دوستی یاری، رشتہ داری روک کر تمام چیزوں پر فوقیت نماز کو دینی چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی بھی کام کے دو طرح کے فائدے ہوتے ہیں، ایک دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اور دوسرا اخروی فائدہ ہوتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے فوائد تو بہت ہیں، لیکن کیا نماز پڑھنے کے دنیاوی فائدے بھی ہیں؟ تو اللہ پاک قرآن پاک 21 سورہ نابود آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ترجمہ، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز قائم کرتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور ان چیزوں سے روکتی ہے جو شرعی طور پر ممنوع ہیں۔ یاد رہے، یہاں نماز قائم کرتے رہنے کا حکم واضح طور پر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور ضمنی طور پر یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے لیے بھی ہے۔ آیت میں بیان ہوا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لہذا جو شخص نماز کا پابند ہو اور اسے اچھی طرح ادا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ان برائیوں کو ترک کر دیتا ہے جن میں مبتلا تھا۔ یہاں اسی سے متعلق دو روایتیں ملاحظہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی نماز کسی دن ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے میں اس نے توبہ کر لی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فرمایا کہ فلاں آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان قریب اسے اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن میں پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 277 پر ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا کہ نہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو نماز پڑھنے کے فضائل اور برکات ہیں، لیکن نماز نہ پڑھنے والے کا کیا حال ہوگا، نماز قضا کرنے والے کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ترجمہ، کنز العرفان، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئیں جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غیظ سے جا ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا کہ وہ عنقریب جہنم کی خوفناک وادی غیظ میں ڈال دیے جائیں گے۔ جہنم کی وادی غیظ کا تعارف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غیظ جہنم ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زنا کے عادی اور اس پر مصر ہوں، جو شراب کے عادی ہوں، جو سود خور اور سود کے عادی ہوں،
جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہوں اور جو جھوٹی گواہی دینے والے ہوں۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غیظ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس میں وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نمازی بنائے اور جہنم سے نجات عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔